الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ درس قرآن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن مدرسہ حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ بچو، اپنے آپ کو بچاؤ 7 شدید ترین اور کبیرہ گناہوں سے۔ موبقات کہتے ہیں ایسے گناہ، موبقات۔ علماء کرام نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے گناہ جس سے روح انسانی کا قتل ہو جاتا ہو، کہ آپ کی روح مر جائے۔ آپ کے اندر 2 طاقتیں ہیں، ایک دایہ خیر ہے، ایک دایہ شر ہے۔ دایہ شر جو ہے وہ آپ کا نفس ہے، جو آپ کو شر کی تلقین اور ترغیب دیتا ہے، اور اس نفس کو باہر سے شیطان پھونکے مارتا ہے۔ یہ 2 طاقتیں ہیں جو دایہ شر ہیں، جو آپ کو بدی کے راستے پر لے کے جاتی ہیں، تاکہ قیامت کے روز آپ ناکام ہو جاؤ اور شیطان کا دعویٰ کامیاب ہو جائے۔ اور 2 طاقتیں دایہ خیر ہیں آپ کے اندر، ایک آپ کی روح جس کا مسکن آپ کا دل ہے، اور اس روح کو طاقت دینے کے لیے فرشتے باہر سے مدد کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ یہ آیت بارہا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، تو نازل ہوتے ہیں اسی دنیا میں فرشتے ان پر، اور کہتے ہیں کہ مت گھبراؤ، غم نہ کرو، اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ تو یہ 2 طاقتیں انسان کے ساتھ مستقل چل رہی ہیں۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 7 گناہوں سے بچے گا تو اس کی روح سلامت رہے گی، اگر وہ ان 7 گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کی روح کا قتل ہو جائے گا، اس کی روح کا قتل ہو جائے گا، مطلب اس کے اندر خیر ختم ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ما ہننا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ
اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ والسحر، اور جادو نہ کرنا۔ مطلب ایک پہلا ہے گناہ شرک، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا گناہ ہے والسحر، اور جادو، دوسرا گناہ جادو ہے، جادو کرنا، جادو ٹونا کرنا کبائر میں آتا ہے، جس سے انسان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر دایہ خیر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرنا مگر جس کو اللہ نے حق قرار دیا۔ وہ میں نے آپ کو 4 جو قتل حق تھے ان کی میں نے قسمیں آپ کو پہلے بیان کر دی تھی۔ مطلب کسی جان کو قتل نہ کرنا۔ تیسرا گناہ قتل النفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور چوتھا گناہ کیا ہے جس سے روح مر جاتی ہے؟ اکل الربا، سود نہ کھانا۔ سود کھانا بھی وہ گناہ ہے جس سے روح ختم ہو جاتی ہے، دایہ خیر آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ سود کا لینا، سود کا دینا، دونوں چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں، سود کھانے کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ اکل الربا، یہ چوتھا گناہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ تو بارہا میں اس کے اوپر آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو سود سے بچانا۔ زندگی میں تھوڑا کھا لینا، تھوڑا پہن لینا، تھوڑی آسائشیں استعمال کر لینا، مختصر سی زندگی ہے، مگر کوئی آسائش ایسی استعمال نہ کرنا جس کے پیچھے سود کار فرما ہو۔ کوئی ایسا کاروبار نہ کر لینا کہ جس سے سود کا پیسہ لے کر کاروبار کرو اور اس سے ترقی کرو۔ یہ ترقی عارضی ترقی ہوگی، اور یہ ترقی دنیا میں بھی نقصان دے گی، اور آخرت میں تو یہ روح کا خاتمہ کر دے گی۔ جب آپ کے اندر دایہ خیر ہی نہ رہا تو پھر آپ کس بات کے امیدوار ہوں گے اللہ کی رحمت کے؟ تو یہ چوتھا گناہ تھا اکل الربا، اور پانچواں گناہ کیا تھا؟ وہ اکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا۔ کبھی زندگی میں بھول کر بھی یتیم کا مال نہ کھانا۔ اللہ نے اسے اپنی حدود بھی قرار دیا، تلک حدود اللہ، کہ یتیم کے مال کے قریب کبھی نہ جانا مگر ایسن طریقے سے اس کی حفاظت کرنا، اور جب وہ سن بلوغت تک پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا۔ تو یہ گناہ بھی ایسا گناہ ہے، اگر یتیم کے مال کی طرف نظر بھی اٹھائی تو کبائر میں شامل ہو جاؤ گے، روح ختم ہو جائے گی، دایہ خیر آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ والتولی یوم الزحف، اور جب کفر اور اسلام کی جنگ چھڑ جائے تو میدان جنگ سے بھاگنا۔ یہ بھی ایسا گناہ ہے جس سے آپ کے اندر کی خیر جاتی رہے گی، کبائر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آخری گناہ سن لو، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور تہمت لگانا کسی ایسی عورت پر جو کہ محصنات ہو۔ محصنات کہتے ہیں ایسی عورتیں جو کسی کی 4 دیواری کے اندر ہوں، وہ محصنات کہلاتی ہیں۔ وہ چاہے کسی کی بیوی ہوں، کسی کی والدہ ہو، کسی کی بہنیں ہوں، کسی کی بیٹیاں ہوں، کسی شخص کی 4 دیواری کے اندر ہوں، انہیں محصنات کہا جاتا ہے۔ مطلب ان کے بارے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ولی یہ ہے، وہ اس کے خامن بھی ولی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ محصنات، کسی محصنات پر، مومنات، ایسی عورتیں جو کہ محصنات بھی ہوں، اللہ کی مومن بھی ہوں اور بھولی بھالی بھی ہوں، ان پر کبھی تہمت نہ لگانا، زنا کی تہمت نہ لگانا۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم پھر اللہ کی ایسی پکڑ میں آ جاؤ گے کہ تمہارے اندر کا سارا خیر ختم کر دیا جائے گا، پھر تم شر ہی شر ہوگے، پھر شیطان کے پجاری ہوگے، پھر توبہ کرنی پڑے گی، ایک ایک گناہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو یہ 7 گناہ جو میں نے آج آپ کو گنوا دیے ہیں، ان کا خصوصی خیال اپنی زندگی میں رکھنا پڑے گا۔ کبائر کے زمرے میں آتے ہیں یہ گناہ، اور ان گناہوں کا ہمیں خصوصی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم ان کے قریب تک بھی نہ پھٹکیں۔
اگر ان کے قریب تک بھی پھٹک گئے تو ہماری روح زخمی ہو جائے گی. اسی روح کو تو بچانا ہے. یہی تو امانت ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ جو اس امانت کو میرے پاس لائیں گے اس صورت میں کہ وہ اواب ہوں گے اور حفیظ ہوں گے. لِكُلِّ أَوَّابٍ وَحَفِيظٍ یہ سورت کاف کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص جو آئے گا اس صورت میں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوگا اور اپنی روح کی حفاظت کرتا ہوگا، میں اسے جنت دوں گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی اس امانت کو سپرد کرنا چاہا. سن لو کتنی بڑی امانت تم لیے پھر رہے ہو. یہ جو روح ربانی ہے تمہارے اندر، ڈیوائن سپارک، ڈیوائن کرنٹ ہے تمہارے اندر روح ربانی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اے فرشتوں تم ہو جانا سجدے میں سے. تمہیں سجدہ کس لیے کروایا گیا؟ تمہارے کیا خاکی بدن کو سجدہ کرایا گیا؟ نہیں، تمہارے اس بدن کو، روحانی بدن کو سجدہ کرایا گیا جو اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا تمہارے اندر. وہ تھا سجدے کے قابل اور وہی تھی امانت. تو رب کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ امانت سپرد کرنا چاہی. سماوات، آسمانوں کو کہا کہ تم یہ امانت لے لو. پھر کہا زمین کو کہ تم یہ امانت لے لو. پھر پہاڑوں کو کہا کہ تم یہ امانت لے لو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور وہ ڈر گئے اس سے. میرے بھائیوں، یہ آسمان، زمین، پہاڑ یہ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ جانتے تھے کہ کتنی بڑی ذمہ داری سپرد کی جا رہی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا کتنا مشکل ہوگا. انہوں نے انکار کر دیا اور کس نے قبول کیا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس امانت کو لے لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ تو تھا ہی ظالم اور جاہل. یہ اللہ فرما رہے ہیں اس امانت اتنی بڑی امانت ہے جو آسمانوں نے نہیں لی، جو زمین نے نہیں لی، جو پہاڑوں نے نہیں لی اور آپ کو مل گئی. اب اس امانت کی حفاظت کرنی پڑے گی. حفاظت کیسے کرنی پڑے گی؟ کہ اپنے دل کو صاف رکھنا پڑے گا. ہر آلائش سے، ہر گندگی سے صاف رکھنا پڑے گا. صاف ستھرا قلب سلیم، جیسے پچھلی آیت آئی تھی حتی اتی اللہ من قلب سلیم. یہ اسی میں ہم نے بھی آیت پڑھی ہے. یوم لا ينفع مال و بنون اس دن نفع نہیں دیں گے ان کے مال اور ان کے بیٹے الا من اتی اللہ بقلب سلیم ہاں مگر وہ جو آئے گا اپنے سلامتی والے دل کو لے کر. ابھی پچھلے دروس میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے. تو ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. جب اب ان 7 گناہوں سے بچتے رہو گے تو روح تمہاری صاف ستھری رہے گی، نتھری ہوئی رہے گی. تمہارا دل قلب سلیم ہوگا، تمہارا دل منیب ہوگا، تم منیبین میں شامل ہوگے، اواب ہوگے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوگے. خدارا ان 7 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، مکمل کوشش کرنا، اور اگر سہون سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ میں گر جانا. حدیث پاک کا مطالعہ مکمل ہوا. اب قرآن کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ شعراء کا واقعہ اب شروع ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون کہ جب کہا ان سے، مطلب اپنی قوم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہا اپنی قوم سے، لہم ہم کی ضمیر بہت سارے
جمع غائب کے لیے ہے کہ جب کہا نوح ان کے بھائی نے ان سے الا تتقون کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے، جو اللہ چیزیں بتاتا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، جن باتوں سے اللہ روکتا ہے ان سے رکتے کیوں نہیں، یہی تو تقوی ہے۔ آج ہم تقوی کے بارے پوچھتے رہتے ہیں کہ متقی کیسے بنے۔ متقی بننا تو بہت آسان ہے کہ جو اللہ نے کام بتائے وہ کام کرنا شروع کر دیں، جن باتوں سے روکا ان سے رکنا شروع ہو جائیں، تو پھر ہمارا دل بھی قلب سلیم ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گی اور روح کو ترفع نصیب ہوگا، اللہ کے قربت میں چلی جائے گی۔ تو حضرت نوح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ جب کہا ان کے بھائی نوح نے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں۔ رسول کی امانت کیا ہوتی ہے؟ رسول کی امانت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رسول کی طرف وحی کرتا ہے وہ وحی بے عین ہی ویسے کی ویسے اپنی قوم تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے ان پیغمبروں سے بھی جنہیں میں نے بھیجا قوموں کی طرف، اور ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے۔ جب لام تاکید اور نون مشدد آ جائے تو بڑا تاکید کا صیغہ آتا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین سے بھی، جنہیں بھیجا گیا قوموں کی طرف، اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو رسول کی امانت یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے سپرد وحی کی جاتی ہے وہ بے عین ہی بغیر کسی تبدیلی کے اپنی قوم کو پہنچا دے۔ تو انہوں نے کہا انی، بے شک میں لکم رسول امین، تمہاری طرف ہوں امانت دار، بھیجا گیا رسول، پیغمبر، پیامبر۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ نبی کی شخصی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا یہ؟ قرآن پاک، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد رسول اللہ کی شخصی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ جو کچھ محمد رسول اللہ نے کہا اس پر بے عین ہی عمل کرنا، یہی تو فرض ہے۔ یہ سب فرائض کس نے بتائے ہمیں؟ محمد رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں جس طرح انہوں نے کر کے دکھائے ویسے کے ویسے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی تو نبی کا اسوہ ہوتا ہے۔ نبی اس لیے تو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ان تمام کاموں کو ویسے کا ویسے کر کے دکھا دے اور لوگ اس کی پیروی کریں، اسی طرح کریں جس طرح نبی کر رہا ہے، کیونکہ نبی کا تو ڈائریکٹ تعلق میں رب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت کا رابطہ رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کے منہ سے نکلا ہوا لفظ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ حضور محمد کے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے جی سے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ہاں مگر وہی کہتے ہیں جو میں وہی کرتا ہوں، جو اللہ کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے وہی کچھ بولتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے امین کا۔ اب حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں نا، زندگی میں انسان جو کام بھی کرتا ہے، جو کام بھی زندگی میں کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، وہ کسی مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا وہ دنیا کی کوئی روزی کمانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یا تعلقات بنانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، یا رشتہ داری نبھانے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ مگر نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کے ذمے یہ ڈیوٹی رب کی طرف سے تفویض کر دی جاتی ہے، اور نبی اس کے سلسلے میں کسی اجرت کا کوئی طلبگار نہیں ہوتا۔ اس کا کام صرف رب کی بات کو بے عین ہی ویسے پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح نے بھی یہی کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں، کیونکہ میری اجرت تو ان اجریہ، میری اجرت تو الا، سوائے اس کے علی رب العالمین، جہانوں کے رب کے پاس ہے۔ نبی کی اجرت کون دے گا؟
میرا رب دے گا، اور ایسی اجرت دے گا، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرے بہت قریبی ہوں گے، میرے قریب تر ہوں گے، یہ انبیاء جنہوں نے مشکلات برداشت کی، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، تشنیع برداشت کی، جسمانی انہیں ایذائیں پہنچائی گئی وہ برداشت کی، کس لیے؟ صرف میرا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج تم جب کام کرو گے یہ نبیوں والا کام تمہارے سپرد کر دیا گیا۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا لوگوں کے لیے، تم سے تو مخاطب کیا گیا ہے یہ۔ تم صحیح کام کرنے کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ آپ میرے لیے تو کہا گیا ہے یہ بات قرآن کریم میں۔ نبیوں کا کام ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے، آج ہم نے وہی پہنچانا ہے، اور جس نے اس کام کو پکڑ لیا اور پہنچانے کی اپنی سی صحیح کی کوشش کی، تو پھر وہ نبیوں کے بعد اللہ کے قربت میں وہ بھی ہوگا۔ اس لیے تو بارہا دفعہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ خدارا دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے، جتنے کھبتے جاؤ گے اتنا دنیا اپنے اندر گم کرتی جائے گی۔ دنیا میں گم نہ ہو جانا، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لینا، نبیوں والا کام کو تھام لینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اپنے آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن پاک کے مطابق بسر کرنا، پھر دیکھنا نبیوں کے بعد تم موجود ہوگے۔ نبیین، صدیقین، تو اللہ صدیق کا درجہ دے گا تمہیں، شہداء، صالحین، ایک لسٹ ہے جو رب کی قربت میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ پھر بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو مجھے اللہ نے کہا وہ میں نے تمہیں کہا، تو تم اس کی پیروی کرو، میری پیروی کرو، واطیعون۔ قالوا انؤمن، اب ان کی قوم کیا جواب دے رہی ہے؟ قالوا انؤمن لک، ان کی قوم نے کہا کہ کیا ہم تم پر ایمان لائیں؟ اب یہ دیکھو، یہ ہے نبی کو دی جانے والی اذیت۔ یہی اذیت تو جب نبی کو دی جاتی ہے تو نبی کا دل خون کے آنسو روتا ہے، اسی تکلیف پہ تو نبی کا اجر پھر اللہ کے مقربین میں ہے، بغیر کسی تکلیف کے کبھی اجرت نہیں ملتی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ آج اس زندگی میں کوئی تکلیف تم برداشت کرو گے، دنیا کی آسائشیں چھوڑو گے، دنیا کے کمانے کو چھوڑو گے، آخرت کی تیاری کے لیے وقت نکالو گے، تو رب تمہیں نوازے گا نا ادھر۔ اب یہاں چاہو کہ 24 گھنٹے کی زندگی دنیا ہی دنیا بسر کرتے رہیں اور وہاں جنت بھی مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر سے نکلوں ہی نہ، اپنا وقت لگاؤں ہی نہ، اپنی جسمانی طاقت لگاؤں ہی نہ، ذہنی طاقت لگاؤں ہی نہ، اور کہوں کہ لاکھوں روپے لے کے گھر آ جاؤں، ایک پر آسائش گھر ہو، ایک گاڑی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور آباداً آبادا کی زندگی کے لیے کتنی بڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ تو ان کی قوم نے کہا قالوا انؤمن لک، کہا کہ کیا ہم تیرے اوپر ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، کیونکہ تمہاری پیروی، تمہاری اطاعت تو کرتے ہیں کم تر قسم کے لوگ، ہمارے معاشرے میں جو کم تر قسم کے لوگ ہیں، جو غریب غرباں ہیں، جن کے پاس کھانے کو، پہننے کو، رہنے کو کچھ نہیں، وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ مطلب یہ قوم کے سردار، اشرافیہ، جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، انہوں نے طنز کیا حضرت نوح پر کہ ہم کیا تیری پیروی کریں؟ تیری پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے کم رذیل، کم تر لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے جواب دیا قال وما علمی بما كانوا يعملون، کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، مطلب مجھے کیا غرض اس بات سے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے تو اس بات سے غرض ہے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب کتاب تو میرے رب کے ذمہ، کاش تمہیں پتا ہوتا۔ اپنے قوم کے سرداروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کم تر لوگ ہیں، جس دن قیامت کے روز سب سے آگے بیٹھے ہوں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ ان کا حساب رب نے کیا کیا۔
بلال حبشی کو رب نے نوازا کیسے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا کیسے، ان کے لیے کیا کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بشارت دی ان لوگوں کے لیے جنہیں تم کم تر کہہ رہے ہو، جنہیں حیثیت میں تم اس دنیا میں کم تر سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں ان کی حیثیت سب سے آگے ہے۔ وقت ہو چکا میرے بھائیو، آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کر کے وقت پر تشریف لایا کریں تاکہ اس قرآن کے جتنا بھی ہم اس سے مستفید ہو سکیں اتنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔